Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب نہج البلاغہ، درس نمبر 11، حکمت نمبر 3، پارٹ نمبر 7، پرہیزگاری. امام علیہ السلام اس تیسری نمبر حکمت کے 7ویں حصے میں پرہیزگاری کی نشاندہی فرماتے ہیں. قال الامام علی علیہ السلام والورع جنت، اور پرہیزگاری ڈھال ہے. ورع کی تعریف: محرمات سے اجتناب اور واجبات کو ادا کرنے کے علاوہ شبہات سے بھی اجتناب کرنا. شبہات کا مطلب، شبہ سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن ورع کا مقام یہ ہے کہ انسان اس سے بھی اجتناب کرے. اور اسی طرح کسی چیز کے واجب ہونے میں یقین نہ ہو، لیکن یہاں پر بھی ورع کا مقام یہ ہے کہ انسان اس کو بھی انجام دے. ورع کے فضائل: جیسے کہ امام علی علیہ السلام ورع کی فضیلت اپنے فرمان میں بیان فرماتے ہیں. قال الامام علی علیہ السلام ولا معقل احسن من الورع. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ورع سے زیادہ کوئی اچھی پناہ گاہ نہیں. سوال: ورع پرہیزگاری کو ڈھال کیوں کہا گیا؟ جواب: جس طرح ڈھال فوجی کو یا کسی اور شخص کو جس کے پاس ڈھال ہو وہ دشمن سے بچاتی ہے، اسی طرح ورع و پرہیزگاری شیطان سے بچاتی ہے. اور جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان جانی نقصان سے بچتا ہے، اسی طرح ورع و پرہیزگاری عذاب الہی سے بچاتی ہے، اور اسی طرح دنیا میں حرام کے اثرات سے حفاظت میں رکھتی ہے. دوسرا سوال: زہد اور ورع میں کیا فرق ہے؟ جواب: زہد سے مراد حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، واجبات کو انجام دینا ہے، جبکہ ورع کا مقام زہد کے بعد ہے. یعنی ورع میں حرام اور واجبات کے علاوہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.